अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। औरत का शोहर अगर उसके सर का साहिबान होता है तो उसका अपना घर उसकी ज़मीन होती है। अगर औरत से ये ज़मीन छिन जाए तो उसके पैरों तले खला रह जाता है। इसका अंदाज़ा मुझे उस वक्त हुआ जब मुझसे मेरा घर छिन गया। मैंने होश संभाला तो खुद को दो बहनों और माँ बाप के दरमियान पाया। उस वक्त मुझे एहसास नहीं था कि हमारा घर कच्चा है और कभी कभी हमारे घर में खाने को कुछ नहीं होता। इसके बावजूद उस घर में सुकून और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास था। यहाँ हम बहुत खुश थे क्योंकि हमें मालूम था कि हमारे माँ बाप हमारे लिए जीते हैं और उनकी जद्दोजहद का मरकज़ हम हैं। मेरे बाबा राज मिस्त्री थे। कभी किसी ठेकेदार के साथ लग गए, कभी अपना काम मिला तो कर लिया। लगी बंधी रोजी नहीं थी। किसी महीने तो हम हफ्ते में 3 बार गोश्त खाते और कभी महीने में 1 बार ही नसीब होता। इसी सर्दो गर्म में मैं उस उम्र को पहुंची जब स्कूल जाते हैं, मगर बाबा की इतनी इस्तेदाद नहीं थी कि सारी बच्चियों को पढ़ाते। उस वक्त मेरी 2 बड़ी बहनें जैसे तैसे एक ट्रस्ट स्कूल में पढ़ रही थीं। हालांकि मुझे भी पढ़ने का शौक था, मगर मैं अपना दिल मार के रह गई। अलबत्ता मैंने ये किया कि नाइमा बाजी जो स्कूल से पढ़ कर आती वो उनसे पूछती और उसकी किताबों से देख देख के समझने की कोशिश करती। वो जो भी सीखती मुझे बताती और खुद जो कॉपी पे करती मुझे स्लेट पे सिखाती। 12 साल की उम्र तक मैं स्कूल नहीं गई, मगर इतना पढ़ लिया कि जब मुझे स्कूल में दाखिल कराने के लिए जगह मिली तो छठी में दाखला मिला। स्कूल जाने का यूं हुआ कि सीमा बाजी ने उसी स्कूल से मैट्रिक कर लिया था और अब उसका आगे पढ़ने का इरादा न था। नाइमा बाजी 9 में थी, उसने अभी आगे पढ़ना था और इसके लिए वो ट्यूशन पढ़ा के कुछ पैसे जमा कर रही थी। जब स्कूल में दाखला मिला तो मैं खुशी से पागल हो गई। जिस दिन सुबह स्कूल जाना था सारी रात जागती रही। ये आम सा स्कूल था और यहाँ सारा जोर पढ़ाई पे होता था। वालिदैन की खाल खींचने वाले चक्कर यहाँ नहीं थे। वो तो फीस और दूसरे इखराजात भी बर्दाश्त न कर पाते। ज्यादातर टीचर्स रजाकार थे और नौजवान थे, इसलिए भी वो शायद बच्चों पे बहुत मेहनत करते थे। स्कूल आने के बाद मुझे पता चला कि घर में पढ़ने और स्कूल में पढ़ने में बहुत फ़र्क है। मेरे स्कूल में एक लाइब्रेरी भी थी जहाँ बच्चों के साथ साथ कुछ बड़ों की किताबें भी थी। मैंने 2 साल में वो सारी किताबें पढ़ डाली। उर्दू तो मुझे स्कूल जाने से पहले भी आ गई थी, मगर मुताले का शौक नहीं था। ये शौक भी स्कूल में परवान चढ़ा और आधी छुट्टी में मैं कोई किताब या रिसाला लेकर एक गोशे में जा बैठती। बल्कि बाबा तो हस्बे तौफीक हमें रिसाले भी ला के देते। उन्हें कहीं सेकंड हैंड किताबों की दुकान या किसी कबाड़ी के पास सस्ती किताबें रिसाले मिलते और बस फिर यूं ही पढ़ते पढ़ाते वक्त कुछ और आगे गुजरा। जब मैं 9th क्लास में आई तो नाइमा बाजी ने मैट्रिक करके एक अच्छे कॉलेज में दाखिला ले लिया। मैट्रिक में उसका ग्रेड बहुत अच्छा आया था और उसे अच्छे कॉलेज में दाखिला भी मिल गया था, मगर सरकारी कॉलेज के बावजूद उसके खर्चे खासे थे और वो ट्यूशन से अपने खर्चे पूरे नहीं कर पा रही थी। वजह ये थी कि हमारे मोहल्ले में हमारे जैसे ही लोग रहते थे। मिल मिला के भी वो इतना जमा ना कर पाती कि अपने खर्चात पूरे करे। बाबा तो बस घर ही चला रहे थे, यही बड़ी बात थी क्योंकि उनकी सेहत भी अब अच्छी नहीं थी। नाइमा बाजी मायूस थी, उसे लगता था उसे तालीम छोड़ना पड़ेगी। मगर ऐसे में सीमा बाजी ने हिम्मत की और एक नज़दीकी गारमेंट फैक्ट्री में मुलाजमत कर ली। पहले उसने सिलाई का 2 हफ्ते का कोर्स किया। इसमें कामयाबी के बाद उसे फैक्ट्री में नौकरी मिल गई। उसकी तनख्वाह से घर का कुछ हिसाब बेहतर हुआ और हमारे तालीमी खर्चात भी पूरे होने लगे। बाबा पर बोझ कम हुआ। अम्मा ने उसमें से सीमा बाजी की शादी के लिए कुछ पैसे बचाने की कोशिश की, मगर सीमा बाजी ने मना कर दिया। अम्मा, अभी इसे ज़रूरत पे खर्च करो, बात की बाद में देखी जाएगी। उस वक्त सीमा बाजी 20 साल की थी और अब तक कोई मुनासिब रिश्ता न आया था, जिसकी वजह से घर बैठी थी। मगर जब उसने जॉब शुरू की तो 1 साल बाद ही उसका रिश्ता आ गया। अतीक भाई फैक्ट्री में ही कटिंग मास्टर थे। उन्होंने सीमा बाजी को पसंद किया और रिश्ते के लिए अपने घर वालों को भेज दिया। अतीक भाई ना सिर्फ शक्लो सूरत के अच्छे थे, बल्कि उनका घर भी माली लिहाज में हमसे बेहतर था। इसलिए खुशी से ये रिश्ता कबूल कर लिया गया। मगर मजबूरी ये थी कि हाथ में कुछ न था। सादगी से शादी करने के लिए भी कुछ ना कुछ तो होना चाहिए।
کیونکہ عتیق بھائی نے باجی سے جاب جاری رکھنے کو کہا تھا، اس لیے اس نے فیکٹری سے کچھ رقم ادھار لی جو تنخواہ میں کٹنی تھی، اور کچھ بابا نے اپنے ٹھیکیدار سے ادھار لی۔ میں میٹرک میں تھی جب سیما باجی کی شادی ہو گئی اور وہ بیاہ کر اپنے گھر چلی گئی۔ اس کے جانے سے آنے والی تنخواہیں بند ہو گئی۔ ظاہر ہے اب اپنے شوہر کے اختیار میں تھی اور پہلے کی طرح اماں کو تنخواہ نہیں دے سکتی تھی، مگر پھر بھی جب چکر لگتا کچھ نہ کچھ اماں کو دیتی، اور جیسے تیسے ہمارا گزارا چلتا رہا۔ چند مہینے بعد میں نے میٹرک کے پیپرز دیے اور سیما باجی کی فیکٹری میں کام کرنے لگی۔ اس نے بات پہلے ہی کر لی تھی۔ 2 ہفتے کی ٹریننگ کے بعد مجھے سلائی کے سیکشن میں بھیج دیا گیا۔ یوں سیما باجی کی تنخواہ کی کمی جو گھر میں پیدا ہوئی تھی اس کا ازالہ ہو گیا۔ نائمہ باجی نے انٹر میں اچھے نمبر لیے اور ایک یونیورسٹی میں اسکالرشپ کے ساتھ آنرز میں داخلہ لیا۔ اب نائمہ باجی صبح یونیورسٹی جاتی، شام کے وقت ایک ٹیوشن سینٹر میں جاب کرتی۔ پھر ایسا ہوا کہ بابا کی بیماری بڑھ گئی، انہیں سانس کا مرض ہو گیا اور اس کے لیے راج مستری کا کام ممکن نہ رہا۔ ہفتے میں 2-3 دن کام پر جانا، اس سے گزارا کیسے ہوتا؟ پھر رفتہ رفتہ اسے کام ملنا بند ہو گیا۔ یوں بابا مستقل گھر بیٹھ گیا۔ اب گھر میری تنخواہ سے چلنے لگا اور تھوڑا بہت نائمہ دیتی۔ سیما باجی کا بیٹا ہوا تو وہ بہت دن تک فیکٹری نہ جا سکی، اس کی تنخواہ کٹی اور کئی دوسرے اخراجات بہت زیادہ ہوئے، اس لیے وہ بھی اماں کو چوری چھپے کچھ نہ دے پائی۔ مشکل دور ایک بار پھر پلٹ آیا۔ مجھے سلائی نہیں آتی تھی، لیکن پھر میں نے کوشش کر کے سیکھی اور چند مہینوں بعد ہاتھ اتنا صاف ہو گیا کہ سادہ سوٹ سی سکتی تھی۔ مگر بات وہی تھی کہ یہاں سبھی غریب تھے اور مہنگی سلائیاں دے کے کپڑے سلانے کی عیاشیاں افورڈ نہیں کر پاتے تھے۔ مجھے ہفتے میں بمشکل 1-2 سوٹ ہی سلنے کو ملتے، کچھ پرانے کپڑے ٹھیک کرنے کا کام آ جاتا۔ اس سے اتنا ہوا کہ گزارا ہونے لگا۔ نائمہ باجی نے خود پڑھنا ہوتا تھا، اس لیے وہ ٹیوشن سینٹر بھی ایک حد سے زیادہ نہ پڑھا سکتی۔ بابا بھی گھر بیٹھ کے کھانے والوں میں سے تو نہیں تھے، انہوں نے ساری زندگی محنت کی تھی، اس لیے جیسے ہی ان کی صحت تھوڑی بہتر ہوئی، انہوں نے اپنے ٹھیکیدار سے کچھ رقم ادھار لے کر ایک جگہ سبزی کی دکان لگا لی۔ جگہ بھی اسی ٹھیکیدار نے دلوائی، وہ خود بھی بلڈر بن چکا تھا۔ سبزی کا کام آج کرو کل چلنے والا۔ 1 مہینے میں بابا کی دکان چل نکلی اور وہ ہر روز اماں کے ہاتھ پہ 1000-1200 رکھنے لگا۔ اماں خوش ہو گئی۔ بابا نے 2 سال یہ کام کیا اور بہت اچھا کمایا۔ اس کی کمائی سے اماں نے اتنا بچا لیا کہ ہم بہنوں کے لیے جہیز بھی کچھ نہ کچھ بنا لیا۔ ان 2 سالوں میں نائمہ باجی نے ماسٹرز کر لیا، مجھے پڑھنے کا موقع نہ ملا۔ نائمہ باجی 22 اور میں 20 سال کی ہو چکی تھی۔ اماں اب ہم دونوں کی شادی کر دینا چاہتی تھی، مگر اس سے پہلے میں نوکری چھوڑتی یا اماں ہمارے رشتے کے لیے کچھ کرتی، ہماری پرسکون زندگی میں بھونچال آ گیا۔ بابا کو کچھ عرصے سے بھتے کی پرچیاں مل رہی تھیں، وہ دے بھی رہے تھے، لیکن شاید اس انسان کے مطالبات بڑھتے جا رہے تھے۔ ایک بار بابا نے انکار کیا اور اسی رات جب وہ دکان بند کر کے آ رہے تھے تو موٹر سائیکل پر آئے 2 افراد نے ان پہ فائرنگ کی۔ بابا کی لاش گھر آئی تو ہماری دنیا اجڑ گئی۔ کئی دن تک ہم ماں بیٹی کو ہوش ہی نہ رہا۔ جب ہوش آیا تو یہ فکر ہوئی کہ اب گزارا کیسے ہوگا۔ میری نوکری تھی، مگر اصل آمدنی تو بابا کی دکان سے آتی تھی اور اب وہ بند تھی۔ اس موقع پر سیما باجی کے میاں عتیق بھائی نے چالاکی سے کام لیا اور دکان اپنے ہاتھ لے لی۔ انہوں نے وہاں کسی کو رکھ دیا، خود صبح شام حساب لینے جاتے، مگر اس حساب میں ہمیں کچھ نہ ملتا۔ شروع میں انہوں نے تھوڑی بہت رقم دی، مگر پھر دکان کے خسارے میں جانے کا کہہ کر یہ بھی بند کر دی۔ جب اماں نے دکان بیچنے کو کہا تو انہوں نے جھوٹ بولا کہ پہلے ہی اس پہ کوئی قبضہ کر چکا ہے۔ عتیق بھائی نے یقیناً اسے اونے پونے بیچ دیا ہوگا، مگر ہمیں اس رقم سے کچھ نہ ملا۔ مجھے نوکری چھوڑنے کا ارادہ ترک کرنا پڑا۔ نائمہ باجی جاب کی تلاش میں تھی۔ 2 مہینے بعد اسے بھی ایک جگہ ملازمت مل گئی۔ عجیب حالات تھے ہمارے کہ ہم مسلسل اوپر نیچے ہو رہے تھے۔ نائمہ باجی کی جاب اچھی تھی، سیلری آغاز سے ہی اچھی تھی، اس لیے گھر کے حالات بہتر ہو گئے۔ ہمارا گھر کرائے کا تھا، مگر ہم سب بہنیں اسی گھر میں پیدا ہوئیں اور پلی بڑھی، اس لیے یہ اپنا ہی لگتا۔ کچھ عرصے بعد نائمہ باجی نے اماں سے کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں مکان کہیں اور لے لینا چاہیے۔ اس کرائے میں اور کہاں ملے گا؟ زیادہ میں تو مل جائے گا، بس ہمیں اس علاقے میں نہیں رہنا۔ اماں نے انہیں حیرت سے دیکھا۔ ارے تو اسی علاقے میں پلی بڑھی تو کیا فرض ہے کہ مروں بھی اس علاقے میں؟ نائمہ باجی نے غصے میں کہا۔ دراصل اس کی ملازمت اچھی تھی اور اب اسے یہاں رہتے ہوئے اور یہاں کے بارے میں اپنے دفتر کے ساتھیوں کو بتاتے شرم آتی تھی۔ اس کی ملازمت ایک موبائل کمپنی میں ہوئی، اس لیے وہ کسی اچھے علاقے میں رہنا چاہتی تھی۔
آج کل یہ ہے کہ گھر میں رول اسی کا چلتا ہے جو کماتا ہے، مگر اماں یہ جگہ نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ شادی کے 1 سال بعد ہی وہ یہاں آئی تھی۔ مالک بھی اچھے تھے، 3-4 سال بعد کرایہ بڑھاتے، مگر کبھی مکان خالی کرنے کو نہ کہا۔ مکان میں 3 کمرے تھے، ایک کمرہ اماں بابا کا، ایک میں ہم بہنیں، اور ایک بیٹھک کی طرح کی نشست گاہ، چھوٹا سا صحن، پرانے طرز کے لیٹرین اور غسل خانے، مگر اماں مکان کو صاف ستھرا رکھتی۔ جب ہم بہنیں بڑی ہوئیں تو یہ کام ہم نے سنبھال لیا، البتہ باورچی خانہ اماں نے اپنے ہاتھ میں رکھا، اس کے سارے کام وہی کرتی۔ ہمارا عام سا گھر بھی جگمگاتا تھا۔ میں بھی یہاں سے نہیں جانا چاہتی تھی، نہ جانے کیوں مجھے لگتا تھا جیسے ہمارے لیے یہی علاقہ مناسب ہے۔ یہاں سب غریب لوگ تھے، گلیاں کچی تھیں، پانی بجلی کا مسئلہ تھا، مگر پھر بھی سکون تھا۔ چوری چکاری یا کسی اور طرح کی وارداتیں نہ تھی، سڑکوں پہ چھینا جھپٹی نہیں ہوتی تھی، ضروریات زندگی اتنی مہنگی نہ تھی۔ جو سوٹ اچھے علاقے میں 1000 کا تھا وہ یہاں 500-300 تک بھی مل جاتا۔ یہی حال سبزی ترکاری اور پھلوں کا تھا۔ پھر میری فیکٹری بھی یہاں سے قریب تھی۔ ہمارے محلے سے کوئی نصف درجن لڑکیاں اور عورتیں جاتی تھیں اور ہم آرام سے 15-20 منٹ میں پیدل فیکٹری پہنچ جاتے۔ اس لیے میں نے اماں کی تائید کی اور نائمہ باجی سے کہا، یہاں کیا برائی ہے؟ تم آفس کی وین میں آتی جاتی ہو، یہی تو برائی ہے۔ نائمہ باجی کے ساتھ بھی وہی ہوا جو نچلے طبقے کے زیادہ پڑھ جانے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب انہیں اپنا ماحول اور اپنا معیار زندگی بہت برا لگتا تھا، اس لیے وہ یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ اماں بیچاری پرانے وقت کی عورت تھی، خود کو بدل نہیں سکتی تھی۔ جب ہم اپنے کاموں پہ چلی جاتی تو وہ سارا دن گھر میں اکیلی ہوتی، تب کوئی محلے والی آ جاتی، ان کے ساتھ دن گزار جاتی۔ رات کو ہم آتے 7 بجے تک اور 8 بجے تک اماں سو جاتی تھی۔ نائمہ باجی جو یہاں سے جانا چاہتی تھی اس کا مقصد کچھ اور تھا، یعنی اب اس کو اس جگہ پر رہنے کا دل ہی نہ تھا۔ اور جب اس نے دیکھا کہ اماں ماننے پہ تیار نہیں تو اس نے ایک دن کہا کہ میں دفتر میں کسی کو پسند کرتی ہوں، اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، مگر اس آدمی کی یہ شرط ہے کہ ہم علاقے سے نکل کر کسی اچھے علاقے میں رہیں۔ اماں نے حیرت سے کہا، اس نے تجھ سے شادی کرنی ہے یا علاقے سے؟ اماں سمجھا کرو، رشتہ اور بارات لے کر تو یہیں آنا پڑے گا، اور وہ پیسے والا خاندان ہے، یہاں نہیں آئے گا۔ تیرا مطلب ہے تیری شادی کی خاطر یہ مکان اور علاقہ میں چھوڑ کر دوسرے مکان میں جاؤں؟ ہاں۔ اس کا کرایہ کون دے گا؟ اماں میں کما رہی ہوں تو میں ہی دوں گی، اور جب تیری شادی ہو جائے گی تب بھی۔ نہ بی بی، شادی کے بعد لڑکی اور اس کا پیسہ میاں کے قابو میں ہوتا ہے، ایسا نہ ہو تمہارے چکر میں ہم اس جگہ سے بھی جائیں۔ اس آدمی سے کہو اگر اس نے تم سے شادی کرنا ہے تو اپنے گھر والوں کو یہاں بھیجے۔ ارے شادی کے لیے تو بادشاہ غریب کے گھر آ جاتا ہے، یہ کون سے انوکھے پیسے والے ہیں؟ اماں چند جماعتیں پڑھی ہوئی تھی مگر انہیں بولنے کا فن آتا تھا اور ایسی دلیل دیتی کہ بندہ لاجواب ہو جاتا۔ نائمہ باجی نے اصرار کیا تو اماں نے اس سے کہا کہ لڑکے سے کہو وہ آ کے خود مجھ سے بات کرے۔ سو ایک چھٹی والے دن نعیم بھائی ہمارے یہاں آئے۔ پہلے تو ہم انہیں دیکھ کے حیران ہوئے، بے شک ان کی پرسنالٹی اچھی تھی، صحت مند خوب روح آدمی تھے، مگر ان کی عمر 40 کے آس پاس تھی، یعنی نائمہ باجی سے عمر کا بہت فرق۔ وہ اسی کمپنی میں مینیجر کی پوسٹ پہ کام کرتا تھا۔ اماں نے اس سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک تجویز ہے، ہم 3 مہینے کے لیے یہاں سے شفٹ ہو جاتے ہیں، یہ مکان نہ چھوڑے، نائمہ کی شادی کے بعد آپ لوگ دوبارہ یہاں آ جائیں۔ باخدا مجھے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میرے گھر والے اس معاملے میں ذرا سخت ہیں، وہ یہاں نہیں آئیں گے، اور میں نائمہ کو ایسے بیاہ کر نہیں لے جا سکتا۔ ہونے والا داماد خود آ گیا تھا اور اب درخواست کر رہا تھا، اس لیے اماں بادل ناخواستہ راضی ہو گئی۔ 1 مہینے بعد ہم مکان بند کر کے شہر کے اچھے فلیٹ میں شفٹ ہو گئے۔ یہ اچھے معیار کے فلیٹ تھے اور یہاں اوپری متوسط طبقے کے لوگ رہتے تھے۔ فلیٹ حیرت انگیز طور پہ فرنش تھا اور ہمیں سوائے اپنے ذاتی سامان کے کچھ بھی نہیں لانا پڑا۔ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ کتنا کرایہ ہے اور کون دے رہا ہے۔ یہیں نعیم بھائی کے گھر والے آئے تھے۔ اماں بیچاری ایسی گھبرائیں کہ ابھی لڑکے والوں نے رشتے کی بات بھی نہ کی اور انہوں نے ہاں کر دی۔ نائمہ باجی نے مجھے بتایا تھا کہ ان کی خاطر تواضع کیسے کرنی ہے اور کس طرح بات کرنی ہے۔ میں نے حتی المقدور ایسا ہی کیا۔ اس کے باوجود جب نعیم بھائی کے گھر والے واپس جا رہے تو ان کے موڈ آف تھے، ان سے بھی زیادہ نائمہ باجی کا۔ ان کے جاتے ہی وہ ہم پہ برس پڑی کہ ہم نے کیا کیا غلطیاں کی۔ باجی تم ہمیں بتاؤ، ہمیں یہاں آئے ہوئے 2 ہفتے میں ہم اتنے سے وقت میں کیسے یہ طور طریقے سیکھ سکتے ہیں؟ اور اماں بیچاری تو اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی، مگر نائمہ باجی کا موڈ خراب رہا اور کئی دن بڑ بڑ کرتی رہی۔
बिलाकर अम्मा ने तंग आकर यहाँ से जाने की धमकी दी तो चुप हुई। बहरहाल क्योंकि तमाम मामलात नईम भाई के हाथ में थे, इसलिए रिश्ते की बात तेजी से आगे बढ़ी और 1 महीने बाद शादी की तारीख तय हो गई। नाइमा बाजी पहले ही शादी की तैयारी कर रही थी। जिस तरह पैसा खर्च कर रही थी लगता था उसके पास बहुत पैसा है, या फिर ये नईम भाई की तरफ से था। अम्मा और मैं ये सब देख रहे थे मगर खामोश रहने के सिवा क्या कर सकते थे। शादी में हमारी तरफ से सिर्फ सीमा बाजी को बुलाया गया और किसी भी रिश्तेदार को नहीं। शादी हुई और नाइमा बाजी रुखसत होकर नईम भाई के साथ उनके नए लग्जरी फ्लैट में चली गई। उसके बाद 15-20 दिन के बाद हम भी अपने पुराने घर आ गए। अम्मा से ज़्यादा मैं पुरसकून हो गई, क्योंकि एक तो मेरी फैक्ट्री से छुट्टियां बहुत हुई, दूसरे वहाँ से फैक्ट्री 2 बसें बदल के जाना पड़ता था। जिन दिनों नाइमा बाजी की शादी थी, मेरे शोबे में मुझे सुपरवाइज़र बना दिया गया। मुझ पर काम का बोझ कम हुआ मगर जिम्मेदारी बढ़ गई। अब मुझे 2 दर्जन से ज़्यादा कारीगरों की निगरानी और उनके काम के मयार को देखना पड़ता, इसलिए फैक्ट्री से निकलने में देर हो जाती। उस दिन फैक्ट्री से निकली तो तारीकी के साथ आसमान पे बादल भी बरस रहे थे, साथ ही बहुत तेज सर्द हवा चल रही थी। रास्ते गलियां सुनसान थी। मैं डरी सहमी चल रही थी कि 2 लड़के मेरे पीछे आने लगे। बुलंद आवाज में फजूल बातें करने लगे। मैंने कदम तेज किए मगर उनसे पीछा ना छुड़ा सकी। रफ्ता रफ्ता उनकी गुफ्तगू और फहश होने लगी। उनकी बातों से मैं इतनी डरी कि भागने लगी और इसी दौरान मैं ठोकर खा के गिर गई। इससे पहले कि उठती, एक बाइक मेरे पास आकर रुकी और मैंने घबरा कर बाइक वाले को देखा। उसने हेलमेट पहना हुआ था। मुझे भी इन लफंगों का साथी ही लगा, मगर वो बोला तो उसके लहजे में नरमी थी। हुमा, आप ठीक हैं? मैं चौंक कर उठी। आप कौन हैं? मैं जौहर हूँ। उसने हेलमेट उतारा। आपकी फैक्ट्री में एडमिन में होता हूँ। मैंने उसे पहचान लिया। कई बार उससे बात हुई थी। आते जाते तो तकरीबन रोज़ ही सामना होता था। मैंने पीछे देखा जहाँ वो दोनों लड़के कुछ फासले पे मौजूद थे, अलबत्ता अब रुक गए थे। ये मुझे तंग कर रहे हैं, मेरा पीछा कर रहे हैं। जौहर ने पलटकर उन्हें देखा और बोला, आए मेरे साथ, मैं आपको आपके घर छोड़ दूँ। आम हालात में मैं कभी भी किसी के साथ यूं घर जाने पे तैयार ना होती, चाहे वो मेरी फैक्ट्री में काम करने वाला ही क्यों ना होता, मगर इस वक्त फौरन मान गई। उसने घर तक छोड़ के आने का इसरार किया मगर मैंने मना किया, तो फिर उसने गली के नुक्कड़ पे ही बाइक रोक दी। मैंने उतर के उसका शुक्रिया अदा किया और तेज़ कदमों से घर तक आई, जहाँ मुझे देखकर अम्मा एकदम सुकून का सांस लेकर बोली, इतनी देर लगा दी? अम्मा, क्या करूं, जब से सुपरवाइज़र बनी हूं देर हो जाती है। मगर जब रात सोने के लिए लेटे तो मैंने उनको सब बता दिया और जौहर के बारे में भी, कि वो मुझे गली के नुक्कड़ तक छोड़ गया था। अम्मा जौहर को दुआएं देती सो गई। शादी के बाद से नाइमा बाजी ने बराए नाम ही ताल्लुक़ रखा था। वो महीने में 1 बार नईम भाई के साथ चक्कर लगा लेती थी, वो भी खड़े खड़े। सीमा बाजी ने कुछ अरसे अम्मा को कुछ रकम दी, मगर नाइमा बाजी ने उसकी तकलीफ भी नहीं की। ऐसा नहीं था कि हमें कोई मुश्किल थी। मेरी तनख्वाह हम 2 माँ बेटी के लिए काफ़ी थी और अम्मा इसमें से कुछ न कुछ बचा भी लेती थी। उसके बाद आने वाले पूरे हफ्ते जौहर मुझे घर तक छोड़ता रहा। दूसरी बार मैं उसे घर ले आई थी कि मुझे गली के कोने पे उतरना अच्छा ना लगा। मैं उसे अम्मा से मिलवाना चाहती थी ताकि अम्मा उसे देख लें और बात कर लें। जौहर पहली मुलाकात में ही अम्मा से बेतकल्लुफ़ हो गया। वो अकेला था, उसकी परवरिश उसकी नानी ने की थी, वो भी अब इस दुनिया में नहीं रही थी। अम्मा को वो पहली मुलाकात में अच्छा लगा। उसके बाद वो इसरार करके उसे बुलाने लगी। जौहर खुद भी आता था। हम तीनों ही मामला समझ गए थे, मगर बात आगे बढ़ाते झिझक रहे थे। फिर अम्मा ने हिम्मत की और एक दिन जौहर से पूछा कि उसका शादी का क्या इरादा है। उसने कहा कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं जो सरपरस्त बन के कहीं रिश्ता लेकर जाए। अम्मा ने कहा, अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो बताओ, मैं चली जाती हूँ। इस पर जौहर ने झिझकते हुए मेरा नाम ले लिया और यूँ बात खुल गई। अम्मा मान गई और जौहर रिश्ते के लिए फैक्ट्री के मैनेजर साहिब को ले आया। यूँ हमारी बात हुई और चंद महीने के अंदर सादगी से शादी हो गई। उस वक्त तक जौहर एक कमरे के छोटे से मकान में रहता था, ये भी किराए का था। उसने छोड़ दिया और अम्मा और मेरे इसरार पे हमारे यहाँ आ गया। वो घर दामाद नहीं बनना चाहता था, इसलिए उसने पहले शर्त रखी थी कि किराया और घर के बाकी बिल वगैरह वो खुद अदा करेगा। हमारी रजामंदी के बाद वो यहाँ आने पर राजी हुआ। जौहर एडमन में था और उसकी तनख्वाह अच्छी थी, फिर मेरी तनख्वाह भी थी। जौहर के आने से बहुत फ़र्क पड़ा। हमारा सादा सा मकान बहुत खूबसूरत फर्नीचर से आरास्ता हो गया।
मकान में थोड़ा मुरम्मत का काम था, वो कराया और जौहर ने खुद ही रंग लाकर कलर भी कर लिया। बैठक के लिए भी वो बहुत अच्छा फर्नीचर लाया। मैं बहुत खुश थी क्योंकि मेरी तो हमेशा से यही ख्वाहिश थी कि मेरा घर सजा सजा हो। शादी के 2 हफ्ते बाद जब हम सैर व तफरीह से फारिग हुए तो मैंने जॉब पे जाना शुरू कर दिया। ये पहले ही तय हुआ था कि मैं जॉब जारी रखूंगी। बेशक जौहर की तनख्वाह इतनी थी कि वो पूरे घर का खर्च चला सकता था, मगर मेरी तनख्वाह बचाकर उससे हम अपना घर खरीद सकते थे। अब हम सुबह एक साथ निकलते, शाम एक साथ आते। घर के काम अम्मा ही करती थी, सफाई और कपड़े धोने के लिए मासी लगवा ली। फिर शादीशुदा ज़िंदगी की अपनी खूबसूरती होती है। चाहने वाला हम सफ़र जो थोड़ी मोहब्बत दे तो दिन भर की दुख तकलीफ़ें भूल जाते हैं। दुख सुख में जो आपके काम आता है। सबसे बढ़कर औलाद की सूरत में औरत की तकमील। शादी के बाद अम्मा तकरीबन हर महीने ढके छुपे अंदाज में मुझसे इस बारे सवाल करती थी। एक बार मैंने झुंझला के कहा, अम्मा जब होनी होगी तो हो जाएगी। वो तो ठीक है, पर लड़की शादी के बाद जितनी जल्दी माँ बन जाए उसके लिए उतना अच्छा होता है। बच्चे की ख्वाहिश मुझे और जौहर को भी थी, मगर अभी हमारी शादी को चंद महीने ही हुए थे। इस बारे में इतनी तशवीश नहीं थी। शादी के 7वें महीने मेरी तबीयत खराब हुई और जब अम्मा को पता चला तो वो भी खुश हो गई। उसी वक्त डॉक्टर के पास ले गई और रिपोर्ट उम्मीद पे पूरी उतरी। और फिर मैंने 1 महीने पहले छुट्टी ली थी। कुल 3 महीने की छुट्टी थी ताकि बच्चे के बाद मैं अपनी सेहत बेहतर बना लूँ। अल्लाह ने बेटा दिया और अम्मा ने उसका नाम गौहर रखा। मैं और जौहर बहुत खुश थे। हमारा घर मुकम्मल हो गया। गौहर अभी 2 महीने का था कि मैंने जॉब पर जाना शुरू कर दिया। शादी के बाद वक्त तेज़ी से गुजरा। गौहर के 2.25 साल बाद अशर पैदा हुआ और उसके 2 साल बाद रोमा। अशर के बाद हमारे मालिक मकान ने, जो असल में इस सारी गली के मकानों का मालिक था, घर बेचने के लिए हमें खाली करने पे इसरार किया। मालिक मकान ने जो कीमत लगाई थी इतनी ज़्यादा थी कि हमारे पास ना थी, मगर हमने कर्ज उधार लेकर कमेटियाँ डाल के कीमत पूरी कर ली और मकान खरीद लिया। अपना मकान हुआ तो किराए से बचत हुई और आने वाले चंद सालों में उधार भी उतर गया। मकान हमारा हुआ तो हमसे ज़्यादा अम्मा खुश थीं कि हमारी छत भी हो गई और वही मकान ले लिया जिसमें इतने अरसे से रहते आए थे और जिससे इतनी यादें वाबस्ता थी। उम्र के साथ अम्मा कमज़ोर होती गई और अब अक्सर बीमार रहने लगी। एक बार तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो मैं डॉक्टर के पास ले गई। उसने कहा कि जिगर में कोई मसला था जिसकी वजह से इनकी खुराक कम हुई थी। उसने कुछ टेस्ट लिख कर दिए, मगर अम्मा ने इनकार किया। हम लोगों ने भी सुस्ती दिखाई। असल बात यह थी कि वो टेस्ट बहुत महंगे थे और हमारी माली हालत इतनी अच्छी ना थी। उधार की किस्त उतार कर वह मुश्किल महीना गुजरता था। एक रोज़ अम्मा की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई तो बेहोश हो गई। उन्हें अस्पताल लेके गए। वहाँ डॉक्टरों ने शुबा ज़ाहिर किया कि अम्मा का जिगर जवाब दे गया है और खून में ज़रूरी मादनियात की कमी से दिमाग ने भी काम करना छोड़ दिया था। मगर यह सरकारी अस्पताल था और यहाँ अम्मा के इलाज के लिए कुछ ना था। मैं फैक्ट्री से अस्पताल पहुँची। सीमा और नायमा बाजी भी अपने शोहरों के साथ पहुँच गई। नायमा बाजी को कंपनी की तरफ से मेडिकल मिला हुआ था। उसने अम्मा को अपने पैनल के अस्पताल में मुंतकिल कराया। ये काफ़ी अच्छा अस्पताल था और यहाँ फौरी तौर पे अम्मा के टेस्ट हुए। उन्हें वेंटिलेटर पे डाल दिया गया। इंसान कितनी जल्दी किस्सा पारीना बन जाता है, ये मुझे अम्मा की मौत के बाद पता चला। अम्मा के बाद बच्चों के मामले में मुझे बहुत दुश्वारी आई। अशर अभी छोटा था, मगर उसे भी स्कूल में दाखिल करा दिया और रोमा को मैं अपने साथ दफ्तर ले जाने लगी। मगर वो चलने फिरने वाली हो गई थी, टिक के ना बैठती। बड़ी मुश्किल होती थी उसकी वजह से, काम पे तवज्जो ना दे पाती। मजबूरन मोहल्ले की एक औरत से बात की। उनके 2 बेटे थे जो मुल्क से बाहर थे और वो यहाँ अकेली थी। मेरी दरख्वास्त पे वो रोमा और बच्चों को शाम तक के लिए देख लेती। उन खातून ने शुरू में बच्चों को ठीक से देखा, मगर फिर वो बेपरवाह हो गई। अक्सर तो देखने आती ही नहीं थी और बच्चे घर में अकेले होते। गौहर अब बड़ा और समझदार हो रहा था। स्कूल से आता तो बहन भाई और घर की देखभाल कर लेता। जौहर ने मुझसे कहा कि जैसे ही कर्ज उतरे मैं जॉब छोड़ दूं और पूरी तवज्जो बच्चों और घर पे दूं। फिर जिस दिन से मैं घर में रुकी, मेरे साथ साथ बच्चों की खुशी भी दीदनी थी। जौहर कुछ अरसे बाद मकान में कुछ न कुछ कराते थे। उन्होंने थोड़ी थोड़ी करके ऊपरी मंजिल की दीवारें खड़ी कराईं, टाइलें वगैरह लगवाईं, कमरे डलवाए और अभी गेट लगवाने वाला था कि एक दिन जौहर फैक्ट्री गए हुए थे। शाम का वक्त था जब मैं उनके आने का इंतज़ार कर रही थी, तैयार हो रही थी। वक्त गुजारी के लिए टीवी भी लगा रखा था
کہ کسی فیکٹری میں آتش زدگی کی خبر سنی۔ جب میں نے غور کیا تو میرا سر گھوم گیا۔ یہ جوہر کی فیکٹری تھی۔ میں نے اسے کال کی مگر وہ ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے خود فون کیا تو میری جیسے جان میں جان آئی۔ کہاں ہیں آپ؟ میں ابھی اندر ہوں اور دوسروں کے ساتھ پھنسا ہوا ہوں، باہر آ جائیں نا۔ کیسی خوفناک آگ ہے، کیسے آ جاؤں؟ کوئی راستہ نہیں، سب بند ہے، دھواں بھر رہا ہے اندر۔ اور بس یہ سنتے ہی میری تو جیسے جان نکل گئی۔ جوہر کا فون بند ہو گیا۔ اس کے بعد میں مسلسل نمبر ملاتی رہی مگر پوری رات گزرنے پر بھی ان سے کوئی رابطہ نہ ہو سکا۔ ٹی وی پر یہ خبر دیکھ کر کہ شدت آگ کے باعث پوری عمارت منہدم ہو گئی ہے، میں پتہ نہیں جوتا پہنا، دوپٹہ لیا کہ نہیں، گھر سے جوہر کی فیکٹری کے لیے بھاگی۔ پھر پولیس نے بمشکل سب کو وہاں سے ہٹایا۔ نعیم اور عتیق بھائی آگے تھے، وہ مجھے بھی زبردستی گھر لے آئے۔ میں جوہر کے بغیر آنے کو تیار نہیں تھی۔ سیما اور نائمہ باجی بھی آ گئی۔ وہ گھر اور بچوں کے ساتھ مجھے بھی دیکھ رہی تھی کیونکہ مجھے اپنا بھی ہوش نہیں تھا۔ جوہر کی لاش بھی 1 ہفتے کے بعد DNA کے باعث ہی شناخت ہو سکی اور لفافے میں پیک ہو کر آئی۔ اسی طرح ہم نے اسے دفنا دیا۔ اب تک میں حال سے بے حال تھی مگر جیسے ہی جوہر کی تدفین ہوئی میں جیسے چونک کر ہوش میں آ گئی، کیونکہ اب اپنے بچوں کا مجھے ہی کرنا تھا۔ بہنوں بہنوئیوں سے امید لگانا بے سود تھا۔ جوہر کی تدفین کے 1 ہفتے بعد میں نے ملازمت کی تلاش شروع کر دی۔ گوہر ماشاءاللہ 11 سال کا ہو چکا تھا، اشر 9 اور روما 7 سال کی۔ میں گھر اور بہن بھائیوں کو گوہر پر چھوڑ سکتی تھی۔ کوشش سے تو خدا مل جاتا ہے، مجھے ملازمت کیسے نہ ملتی۔ فیکٹری مالکان نے سب کو 1-1 لاکھ دیے مگر اس سے کیا ہوتا ہے، میں نے اس رقم سے اوپر والے حصے کا گیٹ الگ کروا کے اسے کرائے پہ چھوڑ دیا۔ یہ چھوٹی سی جان پہچان والی فیملی تھی، اس کے آنے سے مجھے بچوں کی طرف سے بھی اطمینان ہوا۔ نوکری ملی تو میں نے ذرا سکون محسوس کیا کیونکہ پیسے ہی زندگی کی گاڑی چلانے کا ذریعہ ہیں۔ اور جیسے ہی زندگی میں نے سکون کا کچھ سانس لیا، ایک صبح ہم پر پھر ایک قیامت ٹوٹ پڑی۔ ہمارے علاقے میں چند مسلح لوگ گھس آئے اور انہوں نے اعلانات کرنے شروع کر دیے کہ یہ کوارٹر فوری طور پہ خالی کر دیے جائیں، نہیں تو ہم ان سب کو گرا دیں گے۔ یہ کسی سیاسی پارٹی کے MPA کے بندے تھے۔ اس علاقے میں اس پارٹی کی حکومت تھی اور اس کی مرضی کے بغیر یہاں کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اصل بات یہ تھی کہ نزدیک ہی ایک بڑی شاہراہ بننے سے یہ علاقہ اچانک بہت قیمتی ہو گیا اور MPA کی رال ٹپک رہی تھی۔ اطلاعات تو بہت پہلے سے تھی لیکن انہوں نے اب کھل کے سامنے آنے کا فیصلہ کیا۔ ان کے جانے کے بعد سب محلے والے جمع ہوئے اور فیصلہ کیا کہ پارٹی کے مرکزی دفتر جا کے احتجاج کریں۔ اگلے دن سب وہاں گئے، احتجاج کیا۔ ہمیں یقین دلایا گیا کہ ہمیں نہیں اٹھائیں گے مگر اسی رات وہ لوگ مزید بدماشوں کے ساتھ آئے اور انہوں نے لوگوں کو گھروں سے نکال کر گلی میں جمع کیا جو احتجاج میں آگے تھے اور پھر انہیں ڈنڈوں سے بے دریغ مارنے لگے۔ اور پھر اگلی شام اس پارٹی کے MPA اپنے کچھ اور لوگوں کے ساتھ ہمارے علاقے میں آئے۔ انہوں نے لوگوں سے وعدہ کیا کہ وہ یہ زمین خریدیں گے، بے جا قبضہ نہیں کریں گے۔ اور پھر جو قیمت انہوں نے لگائی اتنی تو زمین کی قیمت بھی نہ تھی، لیکن کچھ لوگوں نے ڈر کے مکانات بیچ دیے تو MPA کے آدمی فوراً بلڈوزر لے آئے اور مکانات توڑ کر ان کا ملبہ راستوں میں ڈال دیا۔ اس کے بعد خالی ہو جانے والے پلاٹوں پہ بدماش اور اس کے ساتھی اپنی محفلیں سجانے لگے، پینا پلانا شروع ہوا اور لوگ نشے میں دھت ہو کر ہوائی فائرنگ کرنے لگے۔ اور پھر اس طرح جو پہلے نہیں ڈرے تھے وہ اب ڈر گئے اور اپنے مکانات اونے پونے مافیا کو بیچنے لگے۔ میں نے محسوس کیا کہ اگر میں نے دیر کی تو شاید میں کچھ نہ پانے والوں میں شامل ہوں۔ یہ تو اب طے تھا کہ ہمیں محلہ خالی کرنا تھا، جو نہیں جائیں گے بعد میں یہاں سے خالی ہاتھ نکلیں گے۔ میرا چھوٹے بچوں کا ساتھ تھا اور خالی ہاتھ نکلنا نہیں چاہتی تھی مگر میں اس بدماش کی بجائے MPA سے بات کرنا چاہتی تھی، اس لیے ایک دن ہمت کر کے پارٹی کے دفتر چلی گئی اور MPA سے مل کے اپنی حالت اس کے سامنے رکھی۔ MPA شاید متاثر ہوا تھا، اس نے مجھے 6 لاکھ کی پیشکش کی، اگرچہ 6 لاکھ بھی کچھ نہیں تھے۔ قبضہ مافیا کے آنے سے پہلے یہاں مکانوں کی قیمت 12-13 لاکھ تک چلی گئی تھی مگر بھاگتے چور کی لنگوٹی ہی سہی۔ میں مان گئی اور ان سے درخواست کی کہ جب تک مجھے کسی دوسری جگہ ٹھکانہ نہ مل جائے مجھے اسی مکان میں رہنے دیا جائے۔ MPA نے کمال فراخ دلی سے میری یہ درخواست بھی قبول کر لی۔ 6 لاکھ اس شہر میں کوئی ڈھنگ کی جگہ لینے کے لیے کتنے ناکافی ہیں،
اس کا اندازہ مجھے اس وقت ہوا جب میں نے دوسری جگہ کی تلاش شروع کی۔ میں اخبار بھی دیکھتی تھی اور اسی سے مجھے قیمتوں کا اندازہ ہوا تھا۔ اسی جب مجھے شہر کے مرکز میں ایک اچھے علاقے میں 2 کمروں اور لاؤنج کا فلیٹ 5.5 لاکھ میں فروخت کے لیے دکھائی دیا تو مجھے اپنی آنکھوں پہ یقین نہ آیا۔ یہ نئے فلیٹ تھے، اشتہار کے ساتھ فون نمبر بھی تھا۔ میں نے کال کی تو مجھے فلیٹ کی لوکیشن بتائی گئی۔ 2 دن بعد اتوار تھا اور میں صبح کا کام نمٹا کر گوہر کے ساتھ نکلی۔ دور جاتے ہوئے میں اسے ساتھ لے کر جاتی تھی۔ ایک تو یہ کہ مجھے اس کا سہارا ہوتا تھا، دوسری میں چاہتی تھی اسے دور دراز علاقوں اور وہاں آنے جانے والے طریقوں کا پتہ چلے۔ چند سال بعد اسی نے یہ سب دیکھنا اور کرنا تھا۔ اس سلسلے میں مجھے جس سے بات کرنا تھی اس کا نام کریم حیدر تھا۔ میں نے فلیٹ دیکھا تو ایک بار پھر مجھے یقین نہ آیا کہ ایسا فلیٹ اس قیمت میں مل رہا ہے۔ 12 بائی 12 فٹ کے 2 بیڈ رومز جن کے ساتھ اعلیٰ درجے کے ٹائلڈ اور سینیٹری سے آراستہ واش روم۔ بھائی اس فلیٹ کی کل قیمت 5.5 لاکھ روپے ہی ہے۔ جی بہن اتنی ہی ہے۔ آپ شاید سمجھ رہی ہیں کوئی چکر ہے جو قیمت اتنی کم ہے۔ میں یقین دلاتا ہوں کوئی چکر نہیں، اور قیمت یوں کم ہے کہ ایک بار یہاں قبضہ ہو گیا تھا، اس لیے اب لوگ یہاں فلیٹ لیتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ یوں میں اس کی باتوں میں آ گئی، ڈر بھی لگ رہا تھا۔ آپ بالکل بے فکر رہیں، آپ کو بہن کہا ہے تو یہ فلیٹ آپ کو ہی دلاؤں گا۔ طریقہ کیا ہوگا؟ ایسا کریں کل آپ پیسے اور اپنے شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی، 4 پاسپورٹ سائز تصاویر یہاں معاہدہ کریں گے، آپ کے نام کی فائل بنے گی اور کام پورا ہو جائے گا۔ اس میں کتنا وقت لگے گا؟ اگر کل آپ سے معاہدہ ہو گیا تو 1 ہفتے کے اندر اندر فائل آپ کو مل جائے گی۔ یوں سمجھ لے کہ آج سے 8 دن بعد آپ یہاں اپنے فلیٹ میں بیٹھی ہوں گی۔ اللہ تمہاری زبان مبارک کرے۔ بس بہن آپ کی دعائیں چاہیے۔ اور میں سچ مچ اسے دعائیں دینے لگی۔ اگلے روز اس کے کہے کے مطابق میں پیسے اور تمام دستاویزات لے کے چلی گئی۔ پیسے دیتے ہوئے دل میں کھٹکا بھی تھا۔ جاتے ہوئے جتنی خوش تھی، آتے ہوئے میرا دل اتنا ہی خدشوں سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے عجلت میں فیصلہ کیا، کسی سے مشورہ نہیں کیا، بہنوئیوں کو درمیان میں نہیں ڈالا۔ کسی سمجھدار آدمی سے مشورہ کر لیتی، مگر اب تو جو ہونا تھا سو ہو چکا تھا۔ سو صبر سے انتظار کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اس نے کہا تھا 5 دن بعد وہ مجھے فون کر کے چابی میرے حوالے کر دے گا، اور پھر 5 دن میں نے بمشکل ایک لمحہ گن گن کے گزارا۔ 5ویں دن صبح سے ہی کریم حیدر کو کال کرنا شروع کی، مگر اس کا نمبر بند۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ صبح کا وقت ہے، سو رہا ہوگا یا موبائل آف ہوگا، مگر دوپہر میں بھی نمبر بند رہا۔ رات تک پریشانی سے میرا سر درد سے پھٹنے لگا اور میں بمشکل پین کلر لے کے سوئی۔ صبح میں پہلے فیکٹری گئی، وہاں سے نصف دن کی چھٹی لی۔ دوپہر میں وہاں سے نکل کے گھر آئی۔ بچے اسکول سے آئے، انہیں کھانا وغیرہ کھلا کے گوہر کے ساتھ نکلی۔ ہم اسٹیٹ ایجنسی پہنچے تو وہاں مجھے کریم حیدر نظر نہ آیا۔ اس کے بارے میں پوچھا تو جس آدمی سے پوچھا اس نے کہا یہاں تو اس نام کا کوئی شخص نہیں۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے اسے فائل اور سیل ایگریمنٹ دکھایا تو اس نے کہا یہ تو ہماری فائل ہی نہیں۔ اس دوران میں دوسرے بھی ہماری طرف متوجہ ہو گئے، اور اتنی دیر میں سمجھ چکی تھی کہ یہ کیا کھیل تھا۔ وہ سب ملے ہوئے تھے، ایک ہی فلیٹ کی کئی فائلیں تھیں، اور وہ ان کی مدد سے نہ جانے کتنے لوگوں کو بے وقوف بنا چکے تھے۔ میں نے فائل پھینک دی اور چلا کر کہا مجھے بے وقوف مت بناؤ، مجھے میرے پیسے واپس چاہیے۔ میرے شور شرابے پہ وہ لوگ قطعی ہراساں نہ ہوئے، کیونکہ وہ اس کے عادی تھے۔ الٹا مجھ پہ غرائے کہ اگر شور کیا تو دھکے دے کے نکالیں گے۔ میں ڈٹ گئی، وہ بھی مجھے دھکے دینے لگے۔ اسی اثناء میں ایک لمبا وجیح شخص اندر آیا۔ وہ شکل سے بہت مہذب اور سلجھا ہوا انسان لگ رہا تھا۔ پہلے کسی ضمیر الدین کا پوچھا اور پھر میری طرف دیکھا۔ ان خاتون کا کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ڈاکٹر صاحب، ایک آدمی جلدی سے بولا۔ وہ رک گیا اور نرمی سے مجھ سے بولا کہیے بہن۔ میں نے مختصر الفاظ میں اسے اپنے ساتھ ہونے والے فراڈ کا بتایا۔ وہ مجھے لے کر دوبارہ ایجنسی کے دفتر آئے اور سیدھا اندر موجود آدمی کے پاس پہنچے۔ انہوں نے وہاں بیٹھے آدمی سے کہا ضمیر صاحب آپ لوگوں نے شاید مرنا نہیں، خیر یہ آپ کا اپنا معاملہ ہے۔ پھر انہوں نے اپنا بریف کیس کھولا اور ایک چیک بک نکال کر میرے نام کا چیک کاٹ دیا۔ بہن آپ کا یہ مسئلہ حل ہو گیا، وہ بولے اور ضمیر الدین کی طرف متوجہ ہوئے۔ میں ان خاتون کو نہیں جانتا، مگر انہوں نے مجھے بھائی کہا ہے اور اب یہ میری بہن ہے۔ مجھے آج شام تک ان کی ساری رقم واپس چاہیے، ورنہ آپ یہی ہیں اور میں تو ہوتا ہی یہاں ہوں۔ وہ کہہ کر مجھے باہر لے آئے۔ ضمیر الدین پیچھے سے انہیں روکتا رہ گیا۔ باہر آ کر انہوں نے مجھے ایک وزٹنگ کارڈ دیا۔ بہن جب آپ کے اکاؤنٹ میں رقم آ جائے تو مجھے اس نمبر پہ کال کر دیجیے گا۔
یہ کہہ کے وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ میں حیران سی حالت میں کارڈ ہاتھ میں تامے کھڑی رہ گئی۔ مجھے لگا جیسے اللہ نے کوئی فرشتہ بھیجا ہو جس نے آن واحد میں میری ساری پریشانی ختم کر دی، اور پھر تیسرے دن رقم میرے اکاؤنٹ میں واپس آ چکی تھی۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کے کارڈ والا نمبر ملایا۔ کارڈ پہ ان کا نام بھی تھا، مگر میں نہیں بتاؤں گی۔ کراچی کے ایک بڑے حلقے میں پراپرٹی کا کام کرنے والے جانتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے نام سے کون مشہور ہے۔ انہوں نے کال ریسیو کی اور جب میں نے اپنا تعارف کرایا تو بولے، بہن اللہ کا شکر ہے آپ کی پریشانی دور ہوئی، مگر ڈاکٹر صاحب دوسری پریشانی باقی ہے، اللہ وہ بھی حل کرے گا۔ یہ بتائیے یہ آپ ہی کا نمبر ہے؟ جی بھائی یہ میرا ہی نمبر ہے۔ ایک ہفتے بعد ڈاکٹر صاحب کا فون آیا۔ سلام دعا کے بعد انہوں نے ایک مشہور سڑک پہ واقع اپارٹمنٹ کمپلیکس کا بتایا۔ اگلے دن اتوار تھا، میں گوہر کے ساتھ 11 بجے وہاں پہنچی تو ڈاکٹر صاحب بھی وہاں موجود تھے۔ مجھے اندر لے گئے اور دوسرے فلور کا ایک فلیٹ دکھایا۔ یہ صاف ستھرا اور تقریباً اتنا ہی بڑا تھا جتنا کہ پہلا فراڈ والا فلیٹ تھا۔ دکھانے کے بعد انہوں نے پوچھا، آپ کو پسند آیا؟ بھائی یہ تو میری توقع سے بڑھ کے ہے۔ آپ کل آ جائیے گا، لکھا پڑھا ہو جائے گا، جب آپ یہاں آ جائیں تو 5.5 لاکھ دے دیجیے گا۔ لیکن یہ تو 5.5 سے اسے چھوڑ دیجیے، بس آپ یہاں آنے کی تیاری کریں۔ یہ اچھے فلیٹس تھے اور یہاں اچھی فیملیز رہتی تھی۔ 2 دن بعد میں یہاں شفٹ ہو گئی اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے فلیٹ میرے نام کروایا اور میں نے ان کو 5.5 لاکھ دے دیے، باقی انہوں نے اپنی جیب سے ڈالے۔ مجھے پتا چلا کہ یہاں اتنا بڑا فلیٹ 10 لاکھ سے کم نہیں۔ آج میں سکون سے اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھی ہوں، اس کے لیے ڈاکٹر صاحب کو دعائیں دیتے نہیں تھکتی ہوں۔ جب نماز کے بعد اللہ کے حضور ہاتھ بلند کرتی ہوں تو پہلی دعا ان کے لیے نکلتی ہے۔ بے شک زندگی کی مشکلات ابھی بھی کم نہیں ہوئی، لیکن اب ان سے مقابلہ کرنے کے لیے میرے پیروں تلے اپنی زمین موجود ہے، اور دل میں ایک یہ احساس بھی کہ دنیا میں اگر برائی بڑھی ہے تو اچھے لوگ آج بھی موجود ہیں۔ اب یہ ہم پہ منحصر ہے کہ ہم اچھے لوگوں میں شمار ہونا چاہتے ہیں یا بروں میں۔